ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آج علی کے شہزادوں نے علی کے شہزادوں کو بلا لیا، ذرا دل سے کہیے سبحان اللہ۔ انس میاں لائق مبارکباد ہیں، آج کے اس بزم کے دولہا ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار کہہ دیجئے یا علی یا علی۔ سارے لوگ ہاتھوں کو ایسے لہرا کے کہہ دیں یا علی یا علی۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام تر عاشقان مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد قسم خدا کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، نہ جانے کتنے بدعقیدگی سے توبہ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میں آپ کو بتا دوں سید محمد قادری صاحب قبلہ راجستھان سے تشریف لائے ہیں، غریب نواز کی نگری سے تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام طرح کابرین، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا شریف سے جب مولا زین العابدین دمشق پہنچے، یزید کے دربار میں حاضر ہوئے، یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں میرا نام علی ہے۔ کہا وہ جسے میری فوج نے قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ کہا وہ جسے حرملہ نے تیر مارا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ یزید جھنجھلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو؟ تو اس وقت مولا زین العابدین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ حیدر کے دشمن کی نیند آنے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے، 100 بیٹے بھی دیتا اگر اللہ انہیں، میرے بابا سب کا نام علی رکھتے۔ ارے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان۔ قسم خدا کی یہ خاندان رسول اللہ ہے۔ ایک شعر پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست ذیل ہوتا ہے۔ زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے، یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ ارے بابا بابا، کیا بات ہے بابا بابا، ارے بابا بابا۔ انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ خاتم الاکابر کے آستانے کی پاکیزہ خوشبو، اعلیٰ حضرت سرکار کے عشق کا قلم، سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامتوں میں سے ایک کرامت، سرکار رفیق ملت کی وسعت نظر، اپنے مذہب و مسلک کی ترجمانی کرنے والی وہ تمام تر دھڑکتی ہوئی آوازیں اگر کہیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ایک تصویر بن کر کے سامنے آتی ہے، جس تصویر کو کائنات عالم کے لوگ مبلغ اسلام، مجاہد اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مائک حضرت کے حضور پیش کر دوں، لیکن جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ایک ایسا نعرہ بلند کریں کہ اپنی تاریخ لوگوں کو بتا دیں کہ بلند جس بس ایک شعر مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں۔ زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھائیے اور لہرا کر کے استقبال کیجئے، نعرہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، راجہ کا ہندوستان، احسان غریب نواز، زندہ باد، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، زندہ باد، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، احسان حاکمی۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے، بگیرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز حضرت علامہ سید کوثر ربانی صاحب، وہ قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب، برادر ذی قدر
حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع حاضرین، بانی محفل سید مقصود میاں صاحب اور جمیع علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برس کرم کی بھرن، پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ نکاح کی محفل ہے، جناب سید انس صاحب سلمہ ان کے نکاح کی تقریب ہے۔ قبلہ حضور قائد محترم کی خصوصی شرکت، حضرت پیر غازی پیر کوثر ربانی صاحب کی شرکت اور سادات کرام۔ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، کوئی خطاب کا وقت نہیں۔ نکاح کی اہمیت پر ابھارنے والا ایک خوبصورت سا واقعہ جس کو حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، یہ ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نکاح کریں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں، یہ پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو خود ساختہ جو روشن خیال تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں اس کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہیں پتہ ہوتا کہ شادی کی خوشیاں کسے کہتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو وہ یہ کہتے نظر آتے کہ جس کے ستارے گردش سے نکل جاتے ہیں اس کی شادی ہوتی ہے۔ اور چونکہ نکاح ہر نبی کی سنت ہے، ماشاءاللہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا بجز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ بھی جب قریب قیامت نزول فرمائیں گے تو زمین پر آنے کے بعد ان کا بھی نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کوئی نبی بغیر نکاح کے نہیں ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے جو داتا صاحب نے لکھا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤں فلسفہ نکاح کیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے جسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ جس شخص نے اس نیت سے نکاح کیا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو یہ عبادت ہوئی، اور عبادت جب سے شروع ہوتی ہے اور جب تک باقی رہتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے۔ جیسے نماز شروع کی، نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ اور اس کا اختتام خروج بسنئہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر دینا، تو تحریمہ سے شروع ہوئی اور سلام پھرنے پہ نماز ختم ہو گئی۔ تو جب سے نماز شروع تھی اور جب تک تھی مسلسل ہر لمحہ ثواب میں لکھا جا رہا تھا۔ اسی طرح حج لے لیں، جیسے ہی گھر سے نکلا ارادہ نیت سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلا تو جب تک گھر لوٹ کر نہیں آتا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قدم قدم قدم، حتیٰ کہ وہ قدم سفر حج میں اگر بیت الخلاء کی طرف بھی گئے سفر حج میں تو بھی اس پر ثواب برابر ہو۔ کہاں جا رہا ہے اس کا نہیں، کس نیت سے جا رہا ہے اس کا اعتبار ہے، اس لیے ہر قدم پر اس کے لیے ثواب ہے۔ لیکن 8 دن میں واپس آ گیا تو اب 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد واپس آیا، 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد واپس آیا، 20 دن کے بعد، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سفر حج ختم، ثواب کا لکھنے کا سلسلہ ختم۔ جب سے شروع تھا جب تک تھا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے، کوئی نکلا اللہ کی راہ میں جب تک لوٹ کر نہیں آتا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے، اگر اس نیت سے کی کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں تو جب قبول کیا کہ میں نے قبول کیا تو جب تک نکاح میں رہے گی،
اس وقت تک چاہے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے ہر لمحہ ثواب کے حوالے سے فرشتے کا قلم چلتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدت پر نکاح نہیں ہوتا. ہم اہل سنت مدتی لوگ نہیں ہیں. ہم کسی کو بھی مدت کے لیے قبول نہیں کرتے. ہمارے ہاں نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے صحیح ہونے کے لیے کہ جب بھی نکاح کرے اس نیت سے کرے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی لیے ہمارے یہاں جب یہ نیت سے نکاح ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا تو اسی لیے نکاح کا ثواب بھی اس کو پھر آخری ہچکی تک ملتا رہتا ہے. یہ ہے نکاح کی برکت. تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. اور سرکار معروف کرخی وہ بزرگ ہیں جو امام علی رضا کے مرید و خلیفہ ہیں. ماشاءاللہ. اور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشدوں میں سے کسی مرشد کے مزار سے سب سے زیادہ اگر فیض ملا ہے تو وہ ذات حضرت سیدی معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہیں. ولایت کی کائنات میں اللہ نے ان کا اتنا، اب جس کے مزار پہ جا کے غوث پاک اور امام غزالی جیسے لوگ چلا کریں ان کی شان آپ جان سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا. یہ دادا صاحب لکھ رہے ہیں آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا. آپ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور فرمایا کہ بخش دیا گیا، میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا، بڑے انعامات دیے، جس کی توقع تھی اس سے بڑھ کر اللہ نے نوازا. لیکن بعد وصال ایک چیز کا احساس ہے اور افسوس ہے، کاش کہ میں نکاح کر لیتا. میں نے نکاح نہیں کیا، نکاح کر لیتا. اس لیے کہ جب میں نے اس کائنات میں جسے آخرت کہتے ہیں ادھر سفر کیا تو یہاں آنے کے بعد نکاح کرنے والے کے جو درجات میں نے دیکھے تو میرے دل میں خیال آیا کاش میں دنیا سے بغیر نکاح کے نہ آتا، نکاح کر کے آتا تو یہ درجات اللہ مجھے بھی نصیب فرما. یہ نکاح کی برکتیں ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو. اور جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں تاخیر نہ کرو. یہاں تک میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے اور وہ نکاح کرنے میں خامخواہ تاخیر کرے اور وہ زنا میں مبتلا ہو تو اس کے زنا کا وبال صرف اس پر نہیں آئے گا بلکہ اس کے ماں باپ پر بھی آئے گا جنہوں نے اس کے نکاح میں تاخیر کی. اس لیے نکاح کو عام کرو اور نکاح کو آسان کرو. یہاں تک فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن لوگوں نے معاذ اللہ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا. استغفر اللہ. اس وجہ سے اب زنا کی کثرت ہے العیاذ باللہ. بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں نکاح اتنا مشکل ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کا. اسی لیے بیٹی کسی کو بری نہیں لگتی لیکن بیٹی کا مستقبل دیکھ کر ماں باپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب جب یہ جوان ہوگی تو اس کو بیانے کے لیے جو جہیز کے مطالبات ہوں گے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے. اور کم نصیبی یہ ہے کہ جہیز بعض ہمارے احباب نے لاشعوری طور پہ جہیز کو بھی سنت کا نام دے کر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں عام کیا، بلکہ بعض جگہ پر باضابطہ طور پر جہیز کے حوالے سے تعداد پڑھی گئی، یہ پڑھا گیا وہ پڑھا گیا. لیکن میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. یاد رکھیے عرب میں آج بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ جہیز ہندوستانی دماغ کا اپج ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہ جو بعض کتابوں کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جہیز دیا، یقیناً اگر آپ اس کو گہرائی کی نظر سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا.
وہ جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، لیکن صرف سمجھنے میں فیر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے اگر آپ اس کو میں صرف اس نیت سے کہ یہ آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول کریں، رد کرنا چاہیں تو رد کریں، کوئی مناظرے یا مباحثے یا کوئی بحث کا دروازہ کھولنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصلاح احوال مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ فہرست بالکل درست ہے لیکن صرف سمجھنے میں فیر ہے۔ بات اتنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا، میرے دوسرے چچا حضرت ابو طالب کے اولاد زیادہ ہیں اور ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کا بوجھ ہلکا کریں، تو ان کے بچوں کو ہم گود لے لیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لے لیا اور مولا علی کو بچپن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ تو بچپن سے لے کر کے تقریباً کم و بیش 21 سال کی عمر تک ساری پرورش مولا کائنات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اس لیے مولا علی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا اور مولا کائنات کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنہوں نے انہیں تعلیم دی، پڑھایا، پالا، پوسا، بڑا کیا، اگر سیدہ فاطمہ کے ساتھ علی پاک کا نکاح نہیں بھی ہوتا، نہ بھی ہوتا، بفرض محال کسی اور عورت یا لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا، تو مولا کائنات کے لیے گھر اور برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے باپ کی حیثیت سے ان کو پالا تھا انہوں نے کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کیا۔ کیا کیا کہ وہ جو جہیز کی فہرست ہم سیدہ فاطمہ کے نام لکھتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے جس کو پالا تھا اس علی مرتضیٰ اور اپنے چھوٹے بھائی چچا زاد کے لیے انہوں نے گھر کا اور برتن کا انتظام کیا، کیونکہ نئے گھر میں وہ شفٹ ہو رہے تھے بیوی کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی چچا زاد بھائی کے لیے نئے گھر کو سجانے اور سنوارنے کا انتظام فرمایا، جس کو ہم نے غلطی سے سیدہ فاطمہ کا جہیز سمجھ لیا۔ یہ تو ایک فلسفیانہ بات ہو گئی جو بزرگوں نے اور مفکرین نے بیان کیا، لیکن جو طبقہ مزید ہو کے نئی جہیز دیا تو ان کے سر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہم اہل سنت کے نزدیک ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، حضور ایک عورت میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کو برابر توڑ کر کے دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس نے صحیح کیا، اگر وہ کھجور برابر تقسیم نہ کرتی اور چھوٹی بڑی دیتی تو قیامت کے دن اس سے حساب ہوتا کہ 2 بیٹیوں کے درمیان اس نے انصاف کیوں نہیں کیا۔ تو بھیک میں ملی ہوئی کھجور پر جب پوچھا جائے گا کہ دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو اب اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز ثابت کرتا ہے تو یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ سیدہ زینب بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ ام کلثوم بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ رقیہ بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے۔ بلکہ یہ تینوں شادیاں ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو اس وقت سیدہ خدیجہ حیات نہیں تھی۔ جو معاشی پوزیشن ظاہری طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دور میں تھی اس سے بہت بہترین معاشی پوزیشن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات میں جب 3 شادیاں ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان 3 موقع پہ جہیز نہیں دیا تو اس موقع پہ جہیز کیوں دیا؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنی فکر بدلنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 نکاح کیے، نہ کبھی جہیز لیا اور نہ کبھی جہیز دیا۔ اور اگر بات یہ ہے کہ واقعی جہیز سنت ہے تو پھر دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ آج 14ویں صدی کے اندر جو قوم داڑیاں مڈاتی ہو، جو قوم فرض چھوڑتی ہو، جو قوم واجب چھوڑتی ہو، جو قوم یہ کہ مہر کو پوری زندگی باقی لگا کے رکھتی ہو اور مرے دم تک کے جہیز مرے دم تک جو ہے وہ مہر دینے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو صرف نکاح کے وقت جہیز کی سنت یاد آتی ہے۔ تو 14ویں صدی کا مسلمان سنت کا زیادہ عامل ہے یا صدیق اکبر افضل البشر زیادہ سنت کے عامل تھے؟ اگر حضور نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا ہوتا تو ضرور حضور کی سنت پہ عمل
करते हुए अबू बकर सिद्दीक भी अपनी शहजादी को जहेज देते, और फिर उसके बाद उमर इब्न खत्ताब भी देते, फिर उस्मान गनी भी देते, और फिर जिस अली ने जहेज लिया वो भी अपनी बेटी का निकाह करते हो, क्योंकि उन्होंने तो लिया था, तो वो भी सैयदा ज़ैनब बिनते अली उनका निकाह करते वक्त जो वो जहेज देते, और फिर उम्मे कुलसूम बिनते अली उनका निकाह करते वक्त वो भी जहेज देते। लेकिन ऐसा ना हुआ। इससे पता चला कि ये उपज सिर्फ हमारे दिमाग की है, बाकी इस्लाम में कोई जहेज सुन्नत न लेना है न देना है। अब अगर वाकई रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो हमारी कौम इस पर अमल करे। जो लोग शादी करने वाले जवान हैं वो इरादा करें, और जो बूढ़े अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं वो ये सोचें कि हुजूर की एक सुन्नत को जो छुपा दिया गया और सुन्नत के मुकाबले में जो चीज सुन्नत न थी उसको सुन्नत कह करके लाजिम कर दिया गया। अब हम उस बिदअत और उस खुराफात का बाइकाट इस तरह करेंगे कि ये कहेंगे कि सिर्फ बेटी ले जाएंगे, कोई जहेज नहीं ले जाएंगे। अगर ये हुआ तो कौम की सैकड़ों बेटियों को हम जलने से बचा सकते हैं, पानी में डूबने से बचा सकते हैं, और सूली पर लटकने से बचा सकते हैं। याद रखना, जहेज के बर्तन लाओगे तो चंद दिन में खत्म हो जाएंगे, और अगर किसी गरीब की फिक्र दूर कर दोगे उसकी दुआ का असर इंशाअल्लाह ता जिंदगी बाकी रहेगा, आपकी नस्लों को मिलता रहेगा। अल्लाह नारे तकबीर, अमल नारे रिसालत।